بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوریا کی طرح میں نے یہاں بھی مینیو تورستیکا پر انحصار کیا اور ویٹر انلوسی پائلیا کے ساتھ بہاولپوری طرز کی ایک کچی سراہی بھی لے آیا۔ سانگریا سینیور، اس نے جھک کر میرا گلاس سرخ مشروب سے لبریز کر دیا۔ ایک ہی گھونٹ بھرنے سے معلوم ہو گیا کہ سیدھا سادہ شربت روح افزا ہے جسے ان لوگوں نے سانگریا کا نام دے رکھا ہے۔ او سانگریا! ناجلہ نے فوراً ناک پر اینک جما کر کتابچے کی ورق گردانی کی اور مجھے اس مشروب کے اجزائے ترکیبی سے آگاہ کیا۔ مالٹے اور لیموں کا رس، انناس، سرخ چیری، چینی، ڈھیروں برف اور سرخ وائن۔ واللہ، میں نے آخری جوش سے خائف ہو کر کہا اور گلاس رکھ کر پائلیا یعنی اندلسی پلاؤ کی جانب راغب ہوا۔ گیلے سیلے موٹے چاولوں اور سمندری خوراک کا نمکین مرکب جسے میں نے صرف اس لیے مزے سے کھایا کہ اس کا خوبصورت نام پائلیا کانوں میں پائل کی طرح کھنکتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو کافی آ گئی۔ میں سگریٹ سلگا کر قرطبہ کے نیم تاریک آسمان پر دعا میں اٹھنے والے ایک ہاتھ کی طرح بلند مینار مسجد کے خدوخال میں کھو گیا جو اس وقت پورے شہر پر روشنی کی بارش کر رہا تھا۔ واللہ مستنصر باللہ، نائلہ میری جانب یوں جھکی جیسے خوردبین میں سے میرا جائزہ لینا چاہتی ہو۔ جب سے ہم اس ریستوران میں آئے ہیں تم خاموش بیٹھے ہو۔ خلیل جبران کا کوئی حوالہ یاد نہیں آ رہا، میں نے چونک کر کہا۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے، نائلہ نے بے دھیانی سے کہہ دیا۔ ویسے میں لبنان واپسی پر ایک مرتبہ پھر جبران کی تمام کتابیں بغور پڑھوں گی، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا سچ مچ اس نے یہ تمام باتیں کہی ہیں یا تم نے صرف جیسا کہ تم نے کہا ہے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ سانگریا کی سراہی خالی ہو چکی تھی۔ ڈان منوئل، میں نے ویٹر کو پکارا۔ سانگریا! تمہیں اس ویٹر کا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ نائلہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ سیاحوں کے کتابچے سے۔ ڈان منوئل صرف اوئے کہنے کا مؤدب اسپانوی طریقہ ہے۔ میری نظریں بدستور مسجد کے مینار پر جمی تھیں، پھر ایک دم پہلی منزل کی روشنیاں گل ہوئیں اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی منزلیں بھی تاریک ہوتی گئیں۔ میں نے وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ سین میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جا چکے تھے۔ ویٹر سانگریا کی سراہی لے کر آیا تو میں نے ریستوران کے بند ہونے کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ عام طور پر 3 بجے تک کھلا رہتا ہے، اس نے نائلہ پر ایک پرمسرت نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر سینیور اور سینیوریتا ایسا خوبصورت جوڑا یہاں آ جائے تو پھر تمام شب۔ اس تعریفی فکرے نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی قائل نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ خوبصورت جوڑے سے مراد صرف خوبصورت نائلہ ہے۔ قرطبہ کی صبحیں ہمیشہ خون خوا کے دامن میں آتی ہیں، دوپہر کو خاصی شدید گرمی پڑتی ہے اور شام کو موسم بے حد خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن نصف شب کے بعد قرطبہ پر ٹھنڈک سے لبریز ایسی ہوائیں چلنے لگتی ہیں کہ جسم کے روئیں روئیں میں خنکی اترنے لگتی ہے۔ نائلہ کی سیاہ شال بار بار کندھوں سے ڈھلک جاتی اور سائیں سائیں کرتے کھجور کے پتوں کے سائے اس کے چہرے پر چمٹتے اور پھیل جاتے۔ ہوا کا ایک نامعلوم جھونکا آیا جس نے مالٹے کے پتوں کی مخصوص خوشبو کے علاوہ ایک جانی پہچانی باس کا پتہ دیا۔ میں نائلہ کو وہیں چھوڑ کر اس آوارہ مہک کے تعاقب میں گلی سے باہر آ گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر دائیں ہاتھ ایک اور گلی تھی، خوشبو اسی جانب سے آ رہی تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ تمام دیواریں مکمل طور پر چنبیلی کی بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، پتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف پھول تھے، برف کی طرح سفید، جیسے دیوار پر تازہ تازہ سفیدی کی گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک بڑا سا گچھا توڑا اور واپس سین میں آ کر نائلہ کے سامنے رکھ دیا۔ خاسمین سینوریتا! او، نائلہ نے سفید خوشبو کو منہ سے لگا لیا۔ اس میں سے لبنان کی خوشبو آتی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے اس میں سے یہاں سے ہزاروں میل دور کھجور کے ایک جھنڈ کے پار ایک گھر کی خوشبو آ رہی ہے۔ رات 3 بجے جب ہم کبالیو روخو سے نکلے تو قرطبہ کی سفید گلیوں میں قدیم طرز کے لیمپ گل ہو چکے تھے۔ پچھلے پہر کے بجھے بجھے چاند کی زرد روشنی سفید دیواروں کو مٹیالے دودھیے رنگ میں تبدیل کر رہی تھی۔ البتہ وادی الکبیر کے رومی پل کی محرابیں ابھی تک روشن تھیں اور کرسٹو و لاس ڈولرس کے چوک میں ایک لالٹین جل رہی تھی۔
ہم ویران گلی کوچوں میں سے گزرتے اسٹیشن کی جانب جا رہے تھے۔ نائلہ اپنے جوڑے میں لگے چنبیلی کے پھولوں کو اتار کر بار بار رخساروں سے لگاتی۔ کالیے کامیداز سے متصل ایک چھوٹی سی گلی میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر جنگلے کی سلاخوں میں سے اندر جھانکا۔ یہ گلی بند ہے، اس نے سرگوشی کی۔ عربوں کے زمانے کے حمام کا ٹوٹا ہوا گنبد، ایک شکستہ محراب، گرتی ہوئی دیوار پر ایک قدیم طرز کا لیمپ جس کی مٹیالی روشنی میں گئے وقتوں کا یہ کھنڈر محو خواب تھا۔ یہ گلی بند ہے، ان الفاظ میں قدامت کی گونج تھی۔ سینکڑوں برس پیشتر شاید یہ فکرہ یہیں ادا ہوا تھا۔ نائلہ سے پہلے بھی تو کسی نے یہ کہا تھا۔ ایک بوڑھا فقیر سر شام مسجد قرطبہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر ایک ایسی ہی تنگ گلی میں جا نکلا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نے فقیر کی جانب دیکھا اور آہستہ سے صرف اتنا کہا، یہ گلی بند ہے۔ فقیر اس فکرے کی ادائیگی اور اس لڑکی کے حسن کی تاب نہ لا سکا۔ اب قرطبہ میں ٹھہرنا گویا نیک نامی کو دفن کر دینے والی بات تھی۔ اسی شب فقیر نے قرطبہ چھوڑا اور کسی غیر معروف گاؤں میں جا کر گوشہ نشین ہو گیا، جہاں چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے نائلہ کی جانب دیکھا، وہ بدستور سلاخوں کے ساتھ چہرہ جمائے کھنڈر کے ابدی سکوت میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ یہ گلی بند ہے۔ کیا تو ان راتوں کو یاد کرے گی جن میں ہم ایک جگہ جمع ہوئے؟ تیرے نفس کی شعائیں حالہ کی طرح ہمیں گھیرے ہوئے تھیں۔ کیا تو ان چمیلی کی بیلوں کو یاد کرے گی جن کی شاخوں کے سائے میں ہم بیٹھے تھے اور وہ ہم پر اس طرح سایہ فگن تھیں گویا ہمیں انسان کی نگاہوں سے چھپائے ہوئے ہیں؟ کیا تو ان گلیوں کو یاد کرے گی جن پر ہم چلتے تھے؟ تیری انگلیاں میری انگلیوں میں اس طرح پیوست تھیں جیسے واللہ مستنصر باللہ تم عجیب و غریب شخصیت ہو۔ نائلہ مجھے خاموش پا کر میرے قریب آ گئی۔ یہ گلی واقعی بند ہے۔ اسے چھونے کے لیے اب مجھے خلیل جبران کی ضرورت نہ تھی۔ اشبیلیہ کی جانب سے میڈرڈ جانے والی گاڑی چھت سے لٹکتے کارڈوبا کے بورڈ تلے سرکتی ہوئی آئی اور ایک دھچکے سے خالی پلیٹ فارم پر رک گئی۔ نیچے اترنے والا واحد مسافر ایک موٹا پادری تھا جو صبح کی خنکی سے بچنے کے لیے کالے چوغے میں ہاتھ ٹھونسے تیز تیز چلتا اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ تمہارا وہ میکسیکن ہیٹ کہاں ہے؟ میڈرڈ کے کسی نیلام گھر میں، میرے بقیہ سامان کے ساتھ۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ روشن ہوئی اور بھڑک کر بجھ گئی۔ انجن کی تیز وسل اسٹیشن سے نکل کر نیم خوابیدہ قرطبہ پر گونجی اور مدھم ہو کر لوٹ آئی۔ واللہ اس نے بیچارگی کے عالم میں دونوں ہاتھ بچوں کی طرح جھٹکے اور پھر لبنان کے دیودار کے درختوں اور پہاڑی چشموں ایسی ایک لڑکی جو نائلہ ساتھ تھی خاموشی سے اپنے سامنے کھڑے ڈبے میں سوار ہو گئی۔ کون ہے؟ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تھا تو کون ہے؟ میں گاڑی کے چلنے کا انتظار کیے بغیر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ یہ گلی بند ہے۔ بجلی ایک مرتبہ پھر چمکی تو دائیں ہاتھ پر سیرا مورنیا کی جانب جاتی ہوئی سڑک کے کنارے مدینۃ الزہراء اس طرف کا بورڈ نظر آیا، مگر ہماری کار ماضی کے ان مزاروں کے بجائے فصیل قرطبہ کے ساتھ اشبیلیہ جانے والی شاہراہ پر مڑ گئی۔ آج صبح حسب پروگرام مدینۃ الزہراء کے کھنڈرات دیکھنے کے لیے خیمے میں کپڑے بدل رہا تھا کہ یکدم باہر تیز ہوا چلنے لگی۔ پہلے درختوں سے زیتون پکے ہوئے بیروں کی طرح ٹپ ٹپ میرے خیمے پر گرے اور اس کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ باہر آیا تو کیمپ میں سیاحوں کے خیمے بے گھر پرندوں کی طرح سمٹے بھیگ رہے تھے۔ اس وقت مدینۃ الزہراء کی جانب جانا سراسر حماقت ہے، کیمپنگ کے مالک نے خبردار کیا۔ سیرا مورنیا پر ایسے طوفانی موسم میں اکثر بجلی گرتی ہے اور کھنڈرات میں سانپ رینگتے ہیں۔ شام کو بارش میں قدرے کمی ہوئی تو خیمہ سمیٹ کر اشبیلیہ جانے کے لیے کیمپنگ سے باہر آ گیا۔ خوش قسمتی سے 2 جرمن سیاح جو میرے ساتھ والے خیمے میں مقیم تھے اسی وقت اشبیلیہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنی کار میں بٹھا لیا۔ بارش اب پھر تیز ہو چلی تھی۔ جب کبھی بجلی چمکتی کار کے شیشوں پر رینگتے پانی کے قطروں میں سے سیرا مورنیا کی سیاہ چوٹیاں نظر آ جاتی۔ اس وقت مدینۃ الزہراء کے کھنڈروں میں سانپ رینگ رہے ہوں گے، ان کھنڈروں میں جن میں ایک ایسا عجوبہ روزگار ایوان خاص تھا جس کی دیواریں سونے اور چاندی سے تعمیر ہوئی تھیں۔ اس کے وسط میں ایک ایسا فوارہ تھا جس کے نیچے تالاب میں ہر وقت پارا بھرا رہتا تھا۔ سورج کی کرنیں ایک خاص زاویے سے جب ایوان کے روشن دانوں میں سے داخل ہوتیں تو ایک غلام خلیفہ کے حکم پر پارے کو ہلا دیتا۔ پورا حال ایک متحرک اور ناقابل برداشت تیز روشنی کی زد میں آ جاتا۔
دیواروں پر چڑھے سونے اور فواروں میں نصب جواہرات کی چمک اس پر مستزاد، سینکڑوں خوبصورت تالابوں، باغات، محلات اور انتظامی امور کی عمارتوں پر مشتمل مدینۃ الزہرا یعنی کنیز زہرا کا شہر 45 کروڑ روپے کی لاگت سے 40 برسوں میں تعمیر ہوا، مگر صرف 35 برس بعد بربر قبائل نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ خوبصورت چہرے کو ایک حبشی نے آغوش میں لے رکھا ہے۔ حبشیوں نے سچ مچ زہرا کے خوبصورت چہرے کو اپنی تباہ کن آغوش میں لے کر کھنڈر کر دیا۔ زہرا کا مجسمہ پاش پاش کر دیا گیا، اور آج 1000 برس بعد اس عجوبے روزگار محل کے کھنڈر اتنی وقت بھی نہ رکھتے تھے کہ ایک پاکستانی سیاح انہیں دیکھنے کے لیے قرطبہ میں صرف ایک روز اور ٹھہر جانے کی تکلیف گوارا کر لیتا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ سرکایا تو پانی کی بوچھاڑ نے مجھے بھگو دیا۔ سیرا مورنیاں پر مسلسل بجلی کوند رہی تھی۔ اب اسے باداموں کے سفید شگوفوں کے بجائے سفید بادلوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ زہرا کے مجسمے کے ٹکڑے اس کے عظیم الشان محل کے کھنڈروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ حزم ابن جہور نے مدینۃ الزہرا کے کھنڈرات دیکھ کر کہا تھا، میں نے ایک دن اس قصر کے کھنڈرات سے پوچھا کہ جن کے بانی تباہ ہو گئے کہ تیرے ساکن جو ہماری عزت کرتے تھے کہاں گئے؟ اس نے کہا، یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے پھر چلے گئے، معلوم نہیں کدھر گئے۔ بائیں جانب عبد الرحمن الداخل کی تعمیر کردہ 11 میل طویل بلند فصیل کے مینار اور برج گزر رہے تھے۔ باب المدور میں سے شارع المنصور کی ایک جھلک دکھائی دی۔ میں نے پچھلے شیشے میں سے قرطبہ پر الوداعی نظر ڈالی۔ فصیل اور شہر کی عمارتوں سے الگ تھلگ وادی الکبیر کے کنارے مسجد قرطبہ کا مینار سینٹ رافیل کے مجسمے کا بوجھ اٹھائے تنہا کھڑا تھا۔ قرطبہ کی گمگشتہ عظمتوں کا کتبہ مٹیالے آسمان پر گڑا ہوا۔ دریا کے درمیان میں مورش پنچکیاں بوڑھی بھکارنوں کی طرح ڈیرا ڈالے ہوئے تھیں۔ پھر کھجوروں کا ایک جھنڈ آیا۔ میرا گھر کیا اس جھنڈ کی دوسری جانب وادی کے پار؟ مجھے بادشاہی مسجد کے مینار دکھائی دیں گے، یا ان میں سے ایک مینار کو اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں؟ اپنے گھر کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وہ گھر جو صدیوں پیشتر وادی الکبیر کے کنارے مسجد قرطبہ کے پہلو میں آباد تھا۔ میرے گھر نے مجھ سے کہا، مجھے نہ چھوڑ کر تیرا ماضی مجھ میں آباد ہے، اور میرے راستے نے مجھ سے کہا، میرے پیچھے چلا آ کہ میں تیرا مستقبل ہوں۔ اور یوں میں نے اس گھر کو چھوڑا جس میں میرا ماضی آباد تھا، اور اس راستے کے پیچھے چل دیا جو کہ میرا مستقبل تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔